بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ کا ساتھ دیے بغیر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور کہنے لگے اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آتش کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ سمجھ پاتے۔ بس انہیں چاہیے کہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے جائے اور وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دیں اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑائی کرو گے۔ پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، لہٰذا پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں، اور ان کی دولت اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کریں۔ اللہ تو بس ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی جان انہی کفر کی حالت میں ہو۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی معیت میں جہاد کرو، تو ان منافقین میں سے دولتمند افراد آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ جائیں کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جبکہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور اب ساری خوبیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور کچھ عذر تراشنے والے صحرا نشین بھی آپ کے پاس آئے ہیں کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جو کافر ہو گئے ہیں انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں اور مریضوں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہوتی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جنہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لیے سواری فراہم کرے، آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کروں۔ یہ سن کر وہ واپس گئے، جبکہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاد سے معاف کیے جائیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، کہہ دیجئے عذر مت تراشو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور عنقریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم لوگ غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کر دینا، یہ لوگ ناپاک ہیں، اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کی سزا میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ یقیناً فاسق قوم سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بادنشین بدو کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہیں اور اس قابل ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے ان کی حدود کو سمجھ سکے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر گردش ایام آئے، بری گردش خود ان پر آئے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔